ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے الحمدللہ کچھ حصہ سورہ النحل کا پڑھا ہے اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الکہف ہم نے پڑھی ہے۔ سورہ الکہف کا انشاءاللہ صبح جمعہ ہے تو صبح انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ سورۃ الکہف کا خلاصہ بیان کیا جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ تو سورہ نحل کا کچھ حصہ جو میں آپ کے سامنے اس میں سے ایک دو باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ نحل بولتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ وحی کا مطلب اس کے دل و دماغ میں اس کسی بات کا القاء کرنا، ڈال دینا۔ تو یہاں سے وحی سے مراد یہی ہے کہ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی شہد کی مکھی کے دماغ میں کہ تم اس طرح کرو۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح انبیاء پر وحی آتی ہے اس طرح شہد کی مکھی کی طرف وحی آئی، نہیں۔ شہد کی مکھی کی طرف اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی، مطلب کہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ کیا ڈیوٹی لگائی اللہ نے اس کی؟ اللہ نے فرمایا پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں کے اوپر تم اپنا گھر بناؤ اور پھر باغات میں جاؤ، پھلوں کا رس چوسو، پھولوں کا رس چوسو، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو خاص راستے تمہارے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں ان راستوں پر چلتی ہوئی تم جو ہے نا وہ شہد تیار کرو۔ وہ شہد یعنی اللہ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ وہ مکھی پھلوں کا رس چوستی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں سے ہم ایک ایسا مشروب نکالتے ہیں شفاء للناس جس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، اور وہ شہد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ اس نے مکھی، شہد کی مکھی جس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس نے پہاڑوں پر، درختوں پر اور چھتوں پر اس نے اپنا گھر بنانا ہے، پھلوں اور پھولوں کے رس اس نے چوسنے ہیں، اور پھر اس کے پیٹ میں سے اللہ فرماتے ہیں ہم ایسا مشروب تیار کر کے نکالتے ہیں فیہ شفاء للناس، جس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھ دی ہے۔ شفا اللہ نے شہد میں رکھی ہے، شہد شفا ہے، لیکن بشرطے کہ خالص ہو۔ یہ 2 نمبر شہد ہو تو ظاہر بات ہے پھر وہ شفا تو نہیں ہوگا، وہ تو اور ہی کچھ ہو جائے گا۔ خالص شہد جو مکھی خود بناتی ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور فطرت کے مطابق، اور پھر اس کے پیٹ سے جو نکلتا ہے وہ شفا ہے لوگوں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا، وہ پیٹ اور خراب ہو گیا۔ وہ پھر آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے بھائی کو شہد پلایا ہے تو اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا ہے، اور میں پھر شہد پلاؤ۔ وہ پھر گیا، اس نے پھر شہد پلایا۔ اس نے شہد پلایا تو وہ مزید بگڑ گیا، یعنی اور زیادہ موشن لگ گئے۔ وہ پھر آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی اس کی تو طبیعت اور خراب ہو گئی ہے، اور زیادہ موشن اس کو لگ گئے۔ فرمایا جاؤ شہد پلاؤ
تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ وہ گیا، اس نے شہد پلایا تو اللہ نے شفا دے دی۔ اس کے بارے میں جو حکماء ہیں وہ اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اصل میں اس کے پیٹ کے اندر فاسد مادے حکیم صاحب اتنے کوئی اکٹھے ہو گئے ہوئے تھے کہ ایک دفعہ شہد جب پلایا تو اس کے ساتھ وہ فاسد مادے مزید خارج ہونے شروع ہوئے، دوسری مرتبہ پھر شہد پلایا وہ اور فاسد مادے خارج ہونے شروع ہوئے، تو جب تیسری مرتبہ پلایا اس وقت تک اس کا پیٹ صاف ہو چکا تھا، معدہ صاف ہو چکا تھا، تو جب تیسری مرتبہ پلایا تو اس نے موشن بھی بند کر دیے اور طبیعت بھی جو ہے نا وہ حشاش بشاش ہو گئی، اندر صاف ہو گیا اور طبیعت بہترین ہو گئی۔ تو یہ شہد ہے خالص، اگر ہو تو اللہ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ رب دیکھو مکھی کے پیٹ میں سے تمہارے لیے شہد پیدا کرتا ہے جو لوگوں کے لیے اللہ نے جس کو شفا بنا دیا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے مشرکین کے حوالے سے ایک بات بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مشرکین ہیں نا، ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے، کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک ہے، اس کو بیٹیوں بیٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، تو یہ بیٹیاں بناتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے نا کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو بیٹی کا نام سن کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور انتہائی غم زدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں بناتا ہے اور اپنے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو وہاں پر صف ماتم بچ جاتی ہے، وہاں پر رونا پیٹنا پڑ جاتا ہے، بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے۔ اور فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، یہ جو مکے کے مشرک ہیں کافر ہیں، یہ جب بیٹی ہوتی ہے تو قوم کے لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں کہ قوم کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، لوگ کہیں گے یہ بیٹی والا آ گیا ہے، اس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے اور یہ بیٹی پال رہا ہے، یہ بیٹی والا آ گیا ہے۔ یعنی اتنا وہ جہالت کے اس انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے کہ بیٹی کی ولادت اور بیٹی کی تخلیق اور بیٹی کی پرورش، اپنے گھر میں بیٹی کو رکھنا وہ ایک بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے یہ بات بیان کی کہ یہ بڑے غلط قسم کا فیصلہ ہے جو یہ الا ساء ما یحکمون، بڑے غلط فیصلے کرتے تھے۔ اور غلط فیصلے کیا کرتے تھے؟ بیٹی ہو گئی ہے تو لہذا اس کو ختم کر دو، لے کے جاتے وہاں پر جا کر گڑھا کھودتے، گڑھا کھود کے زندہ بیٹی کو بیچ میں رکھتے، اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے، زندہ درگور کر دیتے اپنی بیٹیوں کو۔ اللہ نے قرآن مجید میں 30ویں پارے میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن ہوگا جب بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے ان بیٹیوں کو کس جرم کی پاداش میں قتل کیا تھا، کیا گناہ تھا ان کا جو تم نے ان کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا۔ تو آج پڑھا لکھا دور ہے اور بڑا علمی دور ہے اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ آج بھی وہی جہالت ہے، آج بھی اکثر لوگ بیٹی کی ولادت کی وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں کہ تیرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ میں نے تو اکثر ہمارے پاس کیس آتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دی، وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، ایک بیٹی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، لہذا ہم نے نہیں اس کو رکھنا، یہ تو بیٹیاں پیدا کر رہی ہے۔ ان احمقوں اور جاہلوں سے بندہ پوچھے، ان ابو جاہلوں سے، کہ بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا یہ کسی بیوی یا بندے کے اختیار میں ہے؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، بیٹیاں بیٹے، بعضوں کو بیٹیاں دیتا ہے، بعضوں کو بیٹے دیتا ہے، بعضوں کو دونوں دیتا ہے، بعضوں کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، رب کے کارخانے ہیں، یہ اللہ کی مرضیاں ہیں، جو چاہے وہ کرے۔ تو یہ طلاق، اور کئی بیبیاں، مجھے تو حیرانگی ہے بی بی ذات پر کہ بی بی ذات ہی بی بی ذات کی دشمن بن گئی، یعنی عورت ہی عورت کی دشمن بن گئی۔ اور یہ کیا کہتی ہے اپنی بہو کو؟ جے تیرے کر کڑی جمی نا
تو میں تینوں طلاق دو آ چھڑنی. یہ ہم نے اپنے کانوں سے اللہ کی قسم ایسے جو ہے نا وہ جملے سنے ہیں. اور یہ بعض خواتین نے باقاعدہ یقین کریں کہ عورتیں روتی ہوئی استدعا کرتی ہیں, التجا کرتی ہیں, جی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم پہ رحمت کی ہوئی ہے تو اللہ ہمیں بیٹا عطا کرے. میں نے پوچھا, میں نے کہا بیٹی ہو جائے گی تو پھر کیا؟ کہنے لگی بیٹی ہو گئی تو میرا گھر اجڑ جائے گا. میری ساس نے کہا اگر بیٹی ہوئی تو میں تجھے طلاق دلوا دوں گی. اور چڈو وہ نوجوان اور مرد جو ان وجوہات کی بنا پر اپنے غلط ماں باپ کے فیصلوں کے پیچھے لگ کے اپنی بیٹیوں اپنی بیویوں کو طلاقیں دے کے گھر برباد کر دیتے ہیں, اگلے کا بھی اور اپنا بھی گھر اجاڑ دیتے ہیں. بے وقوف وہ مرد ہیں جو ان باتوں کے پیچھے لگ کے, جس طرح میں نے بات کی ہے, بیٹی کیوں ہوئی ہے تیرے گھر میں؟ بھائی بیٹی کیوں ہوئی ہے تجھے پتا ہونا چاہیے بیٹی کیوں ہوئی ہے. ایک تیرا کردار ہے, ایک تیری بیوی کا کردار ہے. تو بیوی کو قصوروار ٹھہرا رہا, تمہیں نہیں پتا بیٹی کیوں ہوئی ہے؟ تم پتا کرو کیوں بیٹی ہوئی ہے. اچھا تو جو کہہ رہی ہے نا میں طلاق دلوا دوں گی, وہ ذرا تھوڑا سا غور کرے تو وہ بھی تو کبھی بیٹی تھی, وہ بھی کسی کے گھر میں پیدا ہوئی تھی. تو اس کو اپنی تخلیق, اگر بیٹی کی تخلیق بیٹی کی پیدائش اس کو اتنی بری لگتی ہے تو خود کیوں پیدا ہوئی تھی؟ مر جاتی پیدا ہوتے ہی, کیوں پیدا ہوئی تھی؟ کیوں بوڑھی ہو گئی ہے؟ نہیں تھا اس کو دنیا پہ رہنا چاہیے, مر جاتی کہتی میں بیٹی ہوں, میں نے نہیں جینا. ساری زندگی گزار کے کھا پی کے انڈا کے ہڈی کٹی پھٹی ہن بڈھی ہوئی ہے, ہونا دی میں کڑی نہیں جمن دینی. یہ جہلوں والا عقیدہ رب نے قرآن میں مشرکین مکہ کا بیان کیا ہے. تو آج بھی پڑھے لکھے لوگوں کا حال یہ ہے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں جو نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں. نبی پاک نے فرمایا جو بندہ 3 بیٹیوں کی یا 2 بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے, پرورش کرتا ہے, اللہ اس کو بیٹیاں عطا کرتا ہے, وہ ان کی پرورش کرتا ہے, ان کو اچھی تعلیم تربیت دیتا ہے اور ان کے جوان ہونے کے بعد اچھی جگہوں پہ شادیاں کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ جنت میں ہوگا, انشاءاللہ میرے ساتھ ہوگا جنت کے اندر. یہ بیٹیاں بڑی رحمت ہوتی ہیں. تو یہ جاہلوں کے ایسے نظریات ہیں, اللہ تعالی ہمیں ایسے نظریات سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی نے آگے اسی صورت کے اندر اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے ایک حکم دیا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان اللہ یعلم ما تفعلون. یہ اللہ نے چند حکم دیے ایمان والوں کو. فرمایا اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا, عدل کرو, احسان کرنے کا, احسان کرو. وایتاء ذی القربى قریبی رشتہ داروں کو دیا کرو. والیتامی وینہی عن الفحشاء والمنکر اور اللہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرتا ہے. بعد آ جاؤ. والبغی اور بدکاری سے بعد آ جاؤ, رب منع کرتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کے کیے ہوئے اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو اور ان وعدوں کو توڑا نہ کرو. یہ اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ احکامات ماننے کی توفیق عطا فرمائے, ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. 15واں پارہ شروع ہوا سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے شروع میں سفر اسراء کا تذکرہ کیا. سفر اسراء اور سفر معراج یہ 2 سفر ہیں. حقیقت میں یہ ایک ہی سفر ہے لیکن اس کے 2 حصے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ پہلے اپنے مکہ المکرمہ بیت اللہ خانہ کعبہ سے آپ کو اٹھایا گیا اور براق پر سوار کر کے تو بیت المقدس میں لے جایا گیا اور وہاں پر انبیاء کی جماعت کھڑی تھی. آپ نے وہاں پر جا کر انبیاء کو جماعت کروائی, ان کے امام بنے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء اور امام الرسل کا خطاب عطا فرمانا تھا. وہاں پر سارے نبیوں کو جمع کر کے ان کو نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھوائی, آپ نے ان کی امامت کی. تو آپ امام الانبیاء بن گئے, امام الرسل بن گئے. تو یہ جو سفر اسراء ہے جس کو بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر کہتے ہیں, یہ سفر اسراء ہے. اسی کے نام سے اس سورت کا نام اسراء بھی ہے اور بنی اسرائیل بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے
اس کا تذکرہ اس آیت کے شروع میں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان بیان کی ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل جو تھے نا، ایک وقت تھا ان کے اوپر بڑا عروج تھا، یہ جہاں اپنے وقت کی جتنے بھی امتیں تھیں ان سب میں سے افضل ترین لوگ تھے، ہم نے ان کو فضیلت دی ہوئی تھی۔ لیکن جنہوں نے جب ہماری حدوں کو پھلانگا، ہماری نافرمانیاں کی، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پھر ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیا، جس دشمن نے ان کو مار مار کے ان کا ستیہ ناش کر دیا، ان کے بیٹے ان سے چھین لیے، ان کے گھر چھین لیے، ان کی مسجدیں چھین لی۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کو کہا توبہ کر لو، انہوں نے پھر توبہ کی، پھر انہوں نے جو ہے نا وہ اچھے اعمال کرنے شروع کیے۔ ہم نے کہا جو چیزیں تم سے چھینی ہیں تمہیں واپس دے دیں گے، واپس دے دی۔ ہم نے کہا اگر اب بعد آئے رہو گے شرک و کفر سے، فسق و فجور سے تو ٹھیک ہے، اور اگر پھر دوبارہ ایسے کام کرو گے ہم پھر تمہارے اوپر دشمن کو مسلط کر دیں گے۔ انہوں نے پھر نافرمانیاں کی، پھر بے ایمانیاں کی، پھر ظلم و ستم کیے۔ اللہ نے پھر ان کے اوپر ان کے دشمن کافر کو مسلط کیا، اس نے پہلے سے بھی زیادہ ان کے ساتھ ظلم کیے اور ان کو مارا پیٹا، گھر چھین لیے، مسجدیں چھین لی، ان کے بیٹے غلام بنا لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہے بنی اسرائیل بڑے عروج پہ تھے، پھر جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی یہ زوال پذیر ہوئے، اللہ نے پھر ان کو عروج دیا، پھر انہوں نے نافرمانیاں کی، پھر یہ زوال پذیر ہوئے، اور اب یہ مسلسل زوال پذیر ہی رہیں گے تا قیامت۔ اللہ فرماتے ہیں او امت محمدیہ، میں نے ان کے عروج و زوال کی داستان جو بیان کی ہے نا، یہ تمہارے لیے بیان کی ہے کہ اب میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر سب سے افضل بہترین امت بنایا ہے، لیکن کسی بھول میں نہ رہنا، جو تم سے پہلے تھے وہ بھی سب سے افضل تھے اپنے وقت میں، میں نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اگر تمہارے بھی اعمال غلط ہوئے نا میں تم کو بھی ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ اور آج دیکھ لیجئے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ ہر جگہ پر پریشان ہے اور ہر جگہ پر ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سابقہ امتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے بنی اسرائیل صورت میں والدین کے حقوق کے والے سے بڑا کمال کا یہاں پر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب نے حکم دیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب کیا ہے کہ والدین اگر کوئی برا بھلا کہہ بھی دیں، مندہ بول بھی دیں، ان سے کوئی نہ حق بات ہو بھی جائے، کوئی حق تلفی ہو بھی جائے، کوئی ظلم و ستم ہو بھی جائے، تمہارا یہ حق ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، تم ان کے غلط کام کا بدلہ غلط کام میں نہیں دو، ان کے برا بھلا کہنے کا بدلہ برے بھلا کہنے میں نہیں دو، ان کے ظلم زیادتی کا بدلہ ظلم زیادتی میں نہیں دو، احسان کرو والدین کے ساتھ، ان کے ساتھ برابری نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر والدین ظلم کریں تو آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، وہ ظلم بھی کریں، وہ ظلم بھی کریں، وہ ظلم بھی کریں، تم پھر بھی ان کے ساتھ احسان کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ظلم کریں گے تو ان کو پوچھے گا نہیں، ان کو اللہ پوچھے گا۔ جو بھی ظلم کرتا ہے اللہ کے کٹہرے میں پیش ہوگا، رب اسے پوچھے گا اور اس کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا، وہ چاہے اولاد ہو چاہے ماں باپ ہو۔ لیکن دنیا کے اندر اولاد کو یہ حکم نہیں کہ وہ والدین کا احتساب خود کرنا شروع کر دے، وہ اولاد کے لیے حکم یہی ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اور بڑا کمال کا اللہ نے یہاں پر یہ ان کا حق بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر وہ بڑھاپے کی عمر میں تمہارے پاس پہنچ جائیں دونوں یا ایک، تو ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اف نہ کہنے کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کی طرف سے کوئی تکلیف تمہیں پہنچے تو اس تکلیف کا ان کے سامنے اظہار بھی نہیں کرنا، مطلب اچھی بھی نہیں بولنا، متھے تے وٹ بھی نہیں پانا، گور کے بھی نہیں ویکھنا، نیوی پا چھڑنی۔ لا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں، جھڑکنا بھی نہیں۔ ہاں اگر ان کو بات سمجھانی پڑ جائے تو کس طرح سمجھانی ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، لہجہ نرم دھیما لہجہ، محبت سے، پیار سے، شفقت سے، اچھے طریقے سے ان سے بات کرے اور ان کو بات سمجھائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ ان کے لیے نرمی کے بازو جھکائے رکھیں،
وہ جب بھی کسی کام کا حکم دے اس کی تعمیل کریں، جو اچھا کام ہو، جو کتاب و سنت کے مطابق اس کی تعمیل کریں، اور ان کے لیے دعا کریں ہمیشہ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا ان کے لیے کرتے رہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ جب میں چھوٹا سا تھا تو انہوں نے بڑی شفقتوں سے لاڈوں سے مجھے پالا، یا اللہ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو میں تجھ سے التجا کرتا ہوں تو ان کے ساتھ شفقت فرما، تو ان کے ساتھ مہربانی فرما، تو ان کے اوپر رحم فرما۔ یہ اللہ نے اس میں بیان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 2-3 حکم دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو رزق کے ڈر سے تنگ نہ کرو، کہ اگر بچے ہو گئے تو ان کو پالیں گے کہاں سے؟ فرمایا رزق کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو رزق کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے۔ اور فرمایا ان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، زنا نہ کرو، زنا بے حیائی ہے، برا راستہ ہے، اور کسی جان کو جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کرو۔ اور فرمایا یتیم کا مال نہ کھاؤ، اور وعدوں کو پورا کرو کہ وعدوں کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا۔ یہ وعدے جو ہم کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں قیامت والے دن رب نے پوچھنا ہے کتنے کو وعدے پورے کر کے آئے ہو۔ تو وعدوں کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہونا، وعدے پورے کرو، اور ماپ اور تول کو پورا کرو، ماپ تول میں کمی نہ کرو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ جہالوں کا کام ہے، جیڑی گل دا پتہ نہیں وہیں وہ دے پیچھے پہ جانا۔ فرمایا جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کے در پہ نہ ہو وہ، اور اپنے کانوں اور آنکھوں کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو، غلط بات کانوں میں نہ جانے دو، غلط چیزیں نہ دیکھو، غلط باتیں دل میں نہ سوچو۔ کیوں کہ کانوں، دلوں اور آنکھوں کے بارے میں کان عنہ مسئولہ، قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا زمین میں اکڑ کے نہ چلو، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، کہ اگر اکڑ کے چلو گے تو نہ آپ زمین پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ سکتے۔ کیوں جی؟ بندہ اکڑ کے ٹرتا ہوئے تو پہاڑ دی چوٹی نال اونچا ہو جائے گا؟ کدی بھی نہیں۔ یا زمین پھاڑ چھڑے گا؟ کدی بھی نہیں۔ جے ٹھڈا زمین نو مارے گا تو اپنے ہی پیر زخمی ہونا سو۔ تو فرمایا اکڑ کے نہ چلو، تم کسی کا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہو نہ سنوار سکتے ہو، اکڑ کے نہ چلو، عاجزی سے چلو، انکساری سے چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو حدیث میں آتا ہے آپ کی چال ایسی ہوتی تھی جیسے آپ کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ جب بندہ اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آتا ہے نا تو آٹومیٹکلی اس کا سینہ تھوڑا سا آگے کو جھک جاتا ہے، اس میں خم آ جاتا ہے کمر کے اندر، اور تیز تیز بندہ قدم خود بخود ہی اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ تو نبی پاک ہموار زمین پر اس طرح چلا کرتے تھے، تیز تیز قدم اٹھا کے چلتے تھے، اور سینہ آپ کا تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا ہوا ہوتا تھا، نگاہیں زمین پہ ہوتی تھی۔ اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اللہ کے نبی والی چال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں ان پر عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ ایک اوپر سے پرچی آئی ہے۔